السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ حافظ حبیب۔ اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے اور جو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہسٹری آف پاکستان کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ جو لوگ صرف ہسٹری آف پاکستان میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اکتوبر کے ماہ کی پاکستان کی ہسٹری میں کیا پوزیشن ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ کیوں اتنا اہم ہے۔ اکتوبر 1999 کی بات ہے، شاید میری برتھ سے 2 سال پہلے کی بات ہے۔ اس سال میں پاکستان میں ایک وقوع ہوا تھا، 12 اکتوبر کی بات کر رہا ہوں، مارشل لا لگایا تھا جنرل مشرف صاحب نے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی اگر ہمارے پولیٹیکل لیڈران جو سو کارڈ جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ میں پچھلے سال بھی میں نے اس پہ ویڈیو ریکارڈ کی تھی، میں اس سال بھی کہہ رہا ہوں، کیا ہمارے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں نے 12 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پہ منایا، یہ یوم جمہوریت کے طور پہ منایا؟ اگر نہیں منایا تو پھر سمجھیں کہ ان کی اصل جمہوریت نہیں ہے، یہ بھی کہیں نہ کہیں مقتدر حلقوں کی نوازشوں سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عوام کی نوازشوں سے آ کے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، یہ بھی پھر مقتدر حلقوں سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ گیٹ نمبر 4 کی سیاست شیخ رشید صاحب کہتے ہیں، یہ پھر وہی ہے نا ساری۔ پچھلے کچھ دن پہلے آصف زرداری صاحب نے بھی یہ کلیم کیا، صدر علوی صاحب نے کلیم کیا کہ عمران خان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ آپ سوچیں کہ ایک وزیر اعظم، اس کو پتہ ہی نہیں ہے شہباز شریف کو کہ آپ کا آرمی چیف کس سے ملاقاتیں کر رہا ہے، ان سے کچھ ہی فاصلے پہ ایوان صدر ہے، ایوان وزیر اعظم سے ایوان صدر میں ملاقاتیں ہوئی، ارینج ہوئی، وہیں پہ مقتدر حلقوں کے اس بارے میں جب بات کی گئی عمران خان سے، ماریہ میمن صاحبہ نے سوال کیا کہ آپ کی ملاقات ہوئی، تو عمران خان صاحب فرماتے ہیں سچ میں بول نہیں سکتا اور جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا۔ تو پھر آپ مانے نا کہ آپ اس حوالے سے بزدل ہیں، آپ بھی گیٹ نمبر 4 سے نوازے جاتے رہے ہیں، آپ مانے اس بات کو کہ ہم گیٹ نمبر 4 سے ہی نوازے گئے تھے، ہم اس بار بھی گیٹ نمبر 4 سے ہی خود کو نوازنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ اب کمنگ بیک ٹو دا ٹریک کہ 12 اکتوبر وہ ہوا کیوں تھا؟ جنرل مشرف صاحب کارگل وار کے بعد سری لنکا کے سرکاری دورے پر تھے اور وہ واپسی آ رہے تھے ایک کمرشل فلائٹ سے، اور اسی دوران پاکستان کے ISI کے جو چیف تھے جنرل نظام الدین، ان کو مبینہ طور پر نواز شریف صاحب نے آرمی چیف بنا دیا، جبکہ سٹنگ آرمی چیف جو سرکاری عہدے پر تھے ان کو معزول کر دیا جبری طور پر، اور اسی بات پہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا۔ فوج کی جو اعلیٰ قیادت تھی، جو چیف آف سٹاف تھے یا باقی لوگ تھے، جتنے بھی جنرل تھے، انہوں نے مشرف صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے بغاوت کر دی، پارلیمنٹ ہاؤس پہ انہوں نے حملہ کیا، ان کو ہیوسٹیج کر لیا، وزیر اعظم صاحب کو، ان کی فیملی کو پکڑ لیا گیا، جنرل نظام الدین کو جیل میں بند کر دیا گیا، آرمی جیل میں۔ مشرف صاحب واپس آئے، لمبی کہانی ہے کہ ان کے طیارے کو نہیں اترنے دیا گیا، وہ کس طرح سے ابھی بڑی یہ بات کرتے ہیں، نثار علی خان صاحب جمہوریت کی بات کرتے ہیں، مجھے شاید نہیں کہنا چاہیے لیکن اللہ جنت میں جگہ دے، انہی کے بھائی تھے جنرل بابر افتخار صاحب، وہ وہیں سے کراچی ایئرپورٹ کو انہی نے ٹیک اوور کیا تھا، انہی کو انسٹرکشن دی تھی، وہ مشرف صاحب کے لیفٹ ہینڈ تھے، مشرف صاحب نے انہی کو کاکپیٹ سے کال کی تھی اور انہی کو کہا تھا کہ میں مشرف بات کر رہا ہوں، اس کو ٹیک اوور کرو۔ ٹیک اوور کیا گیا، ان کو وہاں پہ لینڈ کروایا گیا، اور لینڈ کرتے ہی فوراً ابھی کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے آ کے مشرف صاحب نے ایمرجنسی نافذ کر دی۔ میری رائے مختلف ہو سکتی ہے، میں مشرف صاحب کو کم از کم اس حد تک اس معاملے میں سپورٹ کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، وہ واقعی میں ایمرجنسی بنتی تھی، انہوں نے ایمرجنسی لگائی، لیکن ایمرجنسی لگا کر جو انہوں نے کچھ غیر قانونی کام کیے، وہ میں انہیں شاید سپورٹ نہ کروں۔ ان میں سب سے پہلا، سب سے بھونڈی اور سب سے بڑی حرکت جو ہے وہ مجھے جو لگتی ہے وہ NRO کی ٹرم کو انٹروڈیوس کروانا تھا، نیشنل ریکانسیلیشن آرڈر کی جو بھونڈی ٹرم انٹروڈیوس کروائی گئی پاکستان کے سسٹم میں، اس نے جتنا نقصان ہمیں دیا۔ بھائی جان، آپ لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے غلط کیا، میں مانتا ہوں، میں آپ کی بات پہ یقین کر لیتا ہوں کہ اس بندے نے غلط کیا، اس کو اس طرح سے ایک سٹنگ آرمی چیف کو، جبکہ وہ سرکاری دورے پر ہو، اس کو معزول نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ واقعی میں غلط تھا۔
آپ نے اس کو سزا دینی تھی غداری کی، آپ سزا دیتے، آرٹیکل 6 لگاتے، سزا دے دیتے، اس کا کورٹ مارشل کورٹ میں اس کو لے جاتے، اس کو ذلیل کرتے، آپ جو مرضی کرتے ہم آپ کا ساتھ دیتے۔ لیکن یہ کیا بکواس تھی کہ آپ لوگوں نے نیشنل ریکانسیلیشن آرڈر کیا، ان کو پہلے یوسیج بنائے رکھا، ان کو ڈیالہ میں رکھا، پھر سعودیوں کے کہنے پر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، پھر سعودیوں سے اس کے عوض کیا لیا، وہ آپ کامران شاہد کے انٹرویو میں خود کہہ چکے ہیں، وہ آن دا ریکارڈ ہے کہ مجھے سعودی شہزادوں کی جانب سے دبئی میں یہ گفٹ ملا۔ آپ جن فلیٹس میں اب بھی رہ رہے ہیں نا وہاں پہ دبئی میں، وہ آج بھی آپ کے اپنے بیانات کے طور پر، ثبوت کے طور پر اگر ہم لیں، آپ کے اپنے بیانات پر ہم یقین کر لیں مشرف صاحب، تو وہ سعودیوں کی نوازشات ہیں۔ آپ لوگ صرف اتنا بتا دیں کہ ہم نے مارشل لا سے کیا گین کیا۔ مارشل لا سے ہم نے جو پازیٹیوٹی تھی وہ ہماری معیشت تھی۔ مشرف صاحب نے پاکستان کے جو قرض تھے وہ کسی حد تک ادا کیے تھے، اس وقت شاید 1200 ارب روپے پاکستان پر قرض تھا، وہ کسی حد تک ادا ہو گئے تھے۔ 2003 میں مشرف صاحب نے اپنی باوردی صدر بنے تھے تو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم 2 سے 3 سال میں خود مختار ہو جائیں گے، ہم تمام قرض ادا کر دیں گے، اور آج تک وہ قرض ادا نہیں ہوئے۔ واللہ عالم ایسا کیوں ہوا؟ مشرف صاحب نے اگست 2007 میں غالباً استعفیٰ دیا، آرمی چیف کی سیٹ سے بھی استعفیٰ دیا، صدارت سے بھی استعفیٰ دیا۔ اس معاملے میں بہت سی کہانیاں ہیں، بہت سے معاملات ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار ہے کہ قائد حزب اختلاف ہوتے ہوئے باوردی آرمی چیف کو انہوں نے صدر کیسے بنوا لیا ایوان سے۔ بہت سے معاملات ہیں، ان پہ بحث کی جا سکتی ہے، لیکن مجھے اس بات کا افسوس رہے گا کہ پاکستان کے جتنے بھی فرنٹ لائن سیاستدان ہیں، مین سٹریم میڈیا جن کو کوریج دیتی ہے، زرداری صاحب ہو گئے، نواز شریف صاحب ہو گئے، شہباز شریف صاحب ہو گئے، فضل الرحمان صاحب ہو گئے، عمران خان صاحب ہو گئے، ٹی ایل پی چلو نیو ہے، میں اس پہ نہیں بحث کرتا، ان کی ابھی سیاسی ٹریننگ باقی ہے، وہ سیاسی طور پر انڈر ٹریننگ ہے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی اے این پی والے حضرات ہیں، باپ پارٹی والے حضرات ہیں، سندھ میں اور حضرات ہیں، یہ سب حضرات مجھے بتائیں نا، یہ جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں، ان میں سے کس شخص نے آ کر جمہوریت کا دن منایا، یہ یوم سیاہ کے طور پہ 12 اکتوبر کو منایا؟ کوئی ایک جھوٹا سا بیان ہی جاری کر دیتے۔ آپ یہ نہیں کر پا رہے، اور ہم اتنے چوچو نہیں ہیں، ہم اتنے بچے نہیں ہیں کہ ہمیں سمجھ نہ آئے ان چیزوں کی۔ ہمیں بخوبی سمجھ ہے کہ آپ اپنے آقاؤں کے سامنے بول نہیں سکتے۔ آپ اتنی ہمت تو اپنے اندر پیدا کریں نا کہ آپ ان کو کہیں کہ جی آپ نے اس وقت مارشل لا غلط لگایا تھا۔ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ فی امان اللہ، انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔